اب آج ہم بات کریں گے پلوشا جی کے ریسنٹ کوکنگ ایونٹ پر، اور ایک ریئیکشن چینل ہے چڑیا نام سے، چڑیا کوکنگ کے نام سے، ان کے کچھ باتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور انہوں نے ابھی ریسنٹ مسلم لائف سٹائل ولاگ پر ایک ریئیکشن دیا، ان کے حوالے سے بات کی جو کہ بہت ہی دل دکھانے والی تھیں، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا بنتا تھا کہ مسلم لائف سٹائل ولاگ والی جو سسٹر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، جو میرے نئے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ان تمام سے یہ ریکویسٹ ہے، اور ضرور بیل آئیکن پریس کیجیے گا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور جتنے میرے پرانے دیکھنے والے ہیں تمام میری یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ کمپلیٹ دیکھیے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو پلوشا جی، ایک اور ایوارڈ ون کرنے کے لیے۔ آپ نے ریسنٹ کوکنگ ایونٹ جو اٹینڈ کیا، الحمدللہ آپ کا بہت اچھا ہوا، اور اتنے سارے آپ کے وہاں پہ چاہنے والے جو فینس تھے وہ سب موجود تھے، اور ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک خوشی ملتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ اتنے پازیٹیو لوگ پیار کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے، اور مزید کامیابیاں عطا کرے، حاسدین سے بچائے، کیونکہ حاسدین تو چاہ رہے ہیں کہ آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ ایک ورٹیگو کا ایشو کیا مطلب کہ پتہ چل گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بس کسی کی بیماری کو بھی تماشا بنا کے چاہتے ہیں کہ وہ چلنا پھرنا ہی بند کر دے، کہ اگر کوئی ہیلتھ ایشو آ گیا ہے، جبکہ انسان چلتا پھرتا ہی اچھا ہوتا ہے، وہ بیماری سے دور رہتا ہے۔ صحت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اگر آپ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں تو مزید چیزوں کی پکڑ میں آتے ہیں، کنٹینیوسلی اپنی جو بھی میڈیکل ایشو چل رہا ہوتا ہے آپ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے اور اسٹریسفل مطلب مائنڈ والے بنتے ہیں، اور پھر مستقل سوچتے ہیں کہ کب صحیح ہوگا، کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، مزید نہ کوئی ایشو ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان مصروف رہے، اور ظاہر ہے جو آپ کو ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کرتی ہیں ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح باہر موومنٹ کرنی ہے، تو آپ اس کو فالو کریں گی، لیکن کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ بس گھر پہ بیٹھیں اور لیٹ جائیں، اور مزید بیماریوں کی پکڑ میں ڈفرینٹ آرگنز کو آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ تو آپ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہی ہیں، بس آپ سورہ رحمان اور جو بھی ہے دعائیں وغیرہ اپنے ساتھ پڑھتی رہا کریں، اور سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ بھی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورٹیگو کا ایشو ہی کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، بالکل آپ کو صحت یاب کر دے گا۔ ظاہر ہے جب آپ سوچیں گے تو آپ کا شوگر بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان مصروف رہے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کرتی ہیں کہ مصروف رہتی ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو چلتا پھرتا رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین، اور بری نظر سے بچائے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بات کرنی ہے، آج چڑیا کوکنگ چینل ہے جو کہ ریئیکشن دیتی ہیں، انہوں نے ریسنٹ ایک ریئیکشن دیا مسلم لائف سٹائل ولاگ، وہ بھی ریئیکشن چینل ہے، اور جو دیکھتے ہیں میرے بہن بھائی ان کو تو پتہ ہی ہے، لیکن جو نہیں دیکھتے ان کے حوالے سے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو ان سسٹر کے اوپر چڑیا کوکنگ کی طرف سے ریئیکشن دیا گیا، حالانکہ میں ان کا چینل نہیں دیکھتی، شروع میں نے جب دیکھی تھی جب بہت پیک پہ ان ریئیکشن چینلز کی طرف سے پلوشا جی کے اوپر ریئیکشن دیے جا رہے تھے، تو میں نے تھوڑی بہت بات ان پہ کی ہے، باقی میں ان کو تھوڑا اوائڈ ہی کرتی ہوں۔ اتنا بڑا چینل نہیں ہے، چھوٹا چینل ہے، کافی ٹائم سے وہ چلا رہی ہیں، تو نہیں ان کے اتنے انکریز ہو رہے تھے سبسکرائبرز، لیکن جب سے انہوں نے پلوشا جی کے حوالے سے بات کی تو ان کو سبسکرائبر سے ملے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف اور برائیوں کی طرف جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور آج کل تو برائیاں بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو میں نے پھر ان کو ٹوٹلی اوائڈ کر دیا ان کے حوالے سے۔ ایک تو ایج کی بھی ایک انسان کو خود نہ لحاظ تو ہو، تو بھائی مجھے تو لحاظ تھا اگلے کی عمر کا، ایک انسان کی شخصیت کا کوئی گریس ہونا چاہیے، پتہ نہیں ان خاتون کو کیوں نہیں ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں دیکھتی نہیں ہوں، لیکن مسلم لائف سٹائل کا بھی میں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو جوابات دیے تھے جو ان کے اوپر ویڈیو بنائی گئی تھی، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کس حوالے سے بات ہوئی ہے، ریئیکشن دیا گیا ہے چڑیا چینل کی طرف سے۔ پھر میں نے جا کے ان کے چینل پہ بھی ویڈیوز دیکھی کہ انہوں نے کیا ایسی بات کی جس سے اتنا زیادہ مطلب ان سسٹر کا دل دکھا،
لیکن انہوں نے خیر بہت ظرف کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی مطلب طریقے سے اس چیز کا جواب دیا، کیونکہ وہ چڑیا کوکنگ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی کڑواہٹ تھی، اور اس کا جواب انہوں نے مسلم بلاگ والی سسٹر نے بہت حوصلے سے اور بہت ہی پازیٹیو وے میں انہیں دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ خاتون جو ہیں ان کو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ڈسکس کرنا پڑا ہے، میں نہیں چاہتی ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا۔ ایک تو وہ اسکرین پہ شروع سے ہیں، انسان جو کچھ خود کر چکا ہو اس حوالے سے کسی اور کو ٹرول بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک تو کسی کے پردے کا اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، میں بھی کوئی مکمل پردہ نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی پردے دار ہوگا وہ میرے خلاف بھی بول رہا ہے، میں اس کی بات کا اس کو ضرور جواب دوں گی، غلط بات کا، لیکن میں اس کے پردے کا مذاق نہیں اڑاؤں گی کہ ایک بندہ ایک اپنے عمل میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے۔ اگر یہ کوکنگ چینل والی جو ہیں خاتون یہ حجاب کرتی ہوتی ہیں تو کبھی بھی ان کا یوں پھر مذاق ہم حجاب کو لے کے نہیں اڑاتے، ان کی بات کا جواب دیا جاتا۔ یہ شروع میں حجاب لے کے ایک مطلب دوپٹہ جس طرح لے کر آتی تھیں، تو انہوں نے تو پھر بالکل ہی اپنے آپ کو ایک اپوزٹ اس میں لے کر کھڑی ہو گئیں کہ بالکل ہی مطلب کٹنگ تو ہوگی ظاہر ہے اس وقت بھی ان کی اس حجاب کے اندر بھی، لیکن جب آپ بالکل ہی ایک اپوزٹ گیسچر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں تو پوائنٹ آؤٹ تو آپ کو کیا ہی جائے گا نا کہ آپ ایک غلط کام تو آپ نے کیا ہے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے، آپ کا یہ لائف اسٹائل ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، جب آپ کی اسی طرح پرسنالٹی ہے، حالانکہ آپ پلوشا سے انسپائرڈ ہو کے ہی اس طرح سے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر آئیں، اور آپ نے بتایا کہ میری بھی شارٹ کٹنگ ہوئی ہے اور میری ایسی پرسنالٹی ہے، تو آپ لیکن آپ پلوشا کو آپ پردوں کی تلقین کر رہی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ اس طرح سر سے لو تو تمہارا منہ پتلا لگے گا، یا دیکھیں وہ تو جس طرح کی شخصیت کی تھیں وہ شروع سے ایسی ہیں، تو ان کے فیم میں ان کی ہیلتھ، ان کا اگر فیس بڑا ہو چھوٹا ہو جیسی مرضی وہ چیزیں آئی نہیں ہیں، ان کو لوگوں نے ان کی اسی شخصیت کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہے، اور وہ جیسے تھیں شروع سے وہ ویسے ہی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ شروع میں کوئی برقع پہن کے یا حجاب لے کے آتی تھی تو وہ ایک دم سے جو ہے نا کسی ڈراسٹک چینج کے ساتھ آ گئی ہوں، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے بتاتی ہیں کہ میں سید گھرانے سے ہوں، الحمدللہ میں سید ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے سید ہونے کی لاج رکھنی چاہیے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے الفاظ، آپ کے منہ سے جھڑتے ہوئے پھول، آپ کی عاجزی، سادگی، آپ کا پیار بھرا انداز بتائے کہ آپ کتنی اچھی خاتون ہیں، کہ آپ بتائیں تو کہ میں اتنے مطلب آپ کے کوئی سوخ آپ کے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ ایک سید گھرانے میں پیدا کیا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ پھر سید گھرانے کی نسبت کہاں جا کے ملتی ہے؟ اور آپ بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر برتری نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، کسی بادشاہ کو فقیر پر برتری حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے تکبر نہ دکھایا ہو، جس نے آپ نے اپنے رنگت کے جو ہے نا خود سے چرچے نہ کیے ہوں کہ دیکھیں میں گوری، میں تو کچھ نہیں کرتی، میں تو ایسی، میں ویسی۔ یہ حسن کو زوال ہی ہے، آج حسن ہے کل نہیں رہے گا۔ اور پھر آپ کی ہوم ٹور آپ نے کرایا ہوا ہے اپنی پرانی ویڈیوز میں، آپ بھی کوئی ایسی اس میں ایسی کوئی ارب پتی کھرب پتی نہیں نظر آ رہی ہیں، آپ ایک مطلب مڈل کلاس ٹائپ کی ہی خاتون ہیں، گھر ہے آپ کا جو سیٹ اپ جو بھی تھا، ابھی تو آپ جدھر جو صوفے پہ بیٹھ کے بناتی ہیں وہ تھوڑا رینوویٹڈ ہے، کچھ آپ نے یا تو شفٹنگ کی ہے یا گھر کو صحیح کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے اور سب صحیح کریں، مگر تکبر کس بات کا؟ تو آپ نے اس میں مطلب کہ کتنی بری طرح مطلب الفاظ میں آپ نے اس بندی کے مسلم ولاگ سسٹر جو ہیں ان کے حجاب کا، ان کی رنگت کا، ان کی غربت کا مذاق اڑایا، اور الحمدللہ ان کی کھانے پکانوں کا مذاق اڑایا کہ تم پکاتی کتنا ہو، پاؤ پاؤ، وہ جتنے افراد ہیں جتنے کھاتے ہوں گے، جتنی خوراک ہوگی وہ اتنے بناتے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسے ان کے خوراک میں، ان کے کھانوں میں کمتری نہیں نظر آئی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہ کھلا رہی ہوں۔ تو آپ مطلب کس لیول کی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر آپ کہتی ہیں کہ میں سید گھرانے ایسے ہوں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک سید نام کی ہی لاج رکھ لیں، آپ عزت رکھ لیں، اپنے اعمال پہ ذرا غور کر لیں، اپنے گریبان میں تھوڑا جھانک لیں کہ آپ کر کیا رہی ہیں۔
آپ خود اپنی ویڈیوز دیکھ کے سنیں تو صحیح کہ آپ کی کوئی ویڈیو ایسی ہے جتنی میں نے سنی ہے. میں نے شروع کی آپ کی کوئی 2-3 سنی ہوں گی، 2 سنی ہوگی جس میں آپ نے ہمیں ٹیگ بھی کیا تھا، اور ابھی والی میں نے سنی. تو آپ تو کہیں پر کمپیئر کرنا نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کے جیون ساتھی کو چھین کر آپ کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا. تو آپ اگر ماریا بی سے خود کو کمپیئر کرتی ہیں، آپ کے اندر یہ پرابلم ہو گئی ہے. ایک تو شکی وہمی آپ تمام ریئیکشن والے بہت ہیں. تو آپ میں یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ آپ نے جو اسٹرگل کیا آپ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتی ہیں، پھر آپ کہیں پہ پلوشا جی کی جگہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچتی ہیں کہ میں تو اس سے زیادہ محنت کر کے میں تو ایسی ہوں، میں نے یہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ میری اچیومنٹس وہ ہونی چاہیے تھیں، میں خوبصورتی میں پلوشا سے زیادہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. مطلب یہی آپ کے مائنڈ کی چیزیں ہیں جو آپ کی باتوں میں چھلکتی ہیں. تو آپ کیوں اپنے اندر ایک سید گھرانے کی بیٹی ہونے کے ناطے ایک عاجزی، ایک سادگی، ایک انکساری، ایک پیار محبت والا جو ہے بیہیویئر کیوں نہیں لاتی؟ آپ کے ریئیکشن اتنے کڑوے، اتنی کڑواہٹ سے بھرے ہوئے الفاظ اور تکبر، مطلب دوسروں کو حقارت سے آپ دیکھتی ہیں، وہ تو مذاق اڑاتی ہیں. آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا اپنی عمر کا، بھی لحاظ نہیں ہوتا آپ کو. پھر آپ اپنے کپڑوں کی قیمتیں بتاتی ہیں. مطلب آپ اپنے کپڑوں کی قیمتیں بتا کے کسی کو کیا بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں؟ کہ آپ ماریا بی سے مقابلہ کر رہی ہیں یا آپ پلوشا سے کر رہی ہیں، کس سے کر رہی ہیں؟ پلوشا جی نے قیمتیں، حالانکہ وہ ایک برانڈ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی قیمتیں نہیں بتائیں کسی کو کہ قیمت جا کے ان کے پیج پہ دیکھ لی جائے. اور اگر ماریا بی کو دیکھیں، ماریا بی نے بھی اپنے ان کی زندگی میں فیملی کو سنبھالا. انہوں نے وہ مطلب ایک ٹاپ موسٹ ویل نون ڈیزائنر ہیں، اس کے باوجود جب کبھی ان کا کوئی انٹرویو آتا ہے اس میں اتنی عاجزی، انکساری، سادگی ہوتی ہے اس عورت میں. جس دن آپ نے شکر گزاری، عاجزی کو اپنایا، آپ نے جو ہے لوگوں سے مقابلے بازی چھوڑی، تکبر کو چھوڑا، آپ ضرور جو ہے نا کامیاب ہو سکتی ہیں. اللہ نے تو آپ کے اندر ٹیلنٹ دیے ہیں، لیکن آپ دل کی صاف نہیں ہیں. آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، مقابلے بازی ہے، تکبر ہے. تو ایسے لوگوں کو کیسے اللہ اوپر پہنچائے گا؟ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی محنت کو ہی دیکھ لیں. آپ بتا رہی ہیں بس، آپ چیخ چیخ کے اپنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن آپ کی کامیابی چیخ چیخ کر اگر بتاتی نا کہ آپ کی کامیابی یہ ہے، تو جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی. تو اس لیے جو ہے آپ صرف اتنا سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹی بھی نہیں دی، آپ کو بیٹے دیے ہیں. آگے آپ کے پاس وقت کے ساتھ جو ہے نا جسمانی طاقت تو کمی ہوتی ہے، حسن بھی جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کی بہویں بھی کوئی ایسی حسین و جمیل نہ آئیں تو کیا آپ مقابلے بازی کریں گی؟ اور نہ ہی وہ مسلم ولاگ والی سسٹر آپ کے ایج گروپ کی ہیں، جب آپ خود اپنی عمر بتاتی ہیں کہ میں اتنی آگے نکل گئی ہوں ایج میں، ہماری ایج نہیں پتہ چلتی ہے خاندان میں ہمارے. تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا اس میں کوئی کمال ہے. ایک جس بھی رنگ و نسل سے آپ تعلق رکھتی ہوں گی، اللہ چاہے تو مطلب حسن بھی ملیا میٹ ہو جائے سیکنڈز میں. تو کوئی خوف خدا نہیں ہے آپ میں. تو کل آپ کی بہویں آئیں گی، ہر انسان کو جوانی پر زور ہوتا ہے نا، وہ کوئی فرعون بن جاتا ہے جو ایسا تکبر والا ہوگا. اور اگر تو آپ کے بیٹوں کی نیچر آپ پہ گئی ہے نا تو آپ امتحان سے بچ نہیں پائیں گی. پھر ابھی بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی سادگی، عاجزی، شکر گزاری کی طرف نہیں لائی نا، اور آپ کی جو بنائی ہوئی تکبر کی باتوں سے بھری ہوئی ویڈیوز ہیں آپ کی کسی بہو کے ہاتھ لگ گئی ان فیوچر، تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا امپریشن جائے گا. وہ خود ساختہ آپ ہی والی حرکتیں شروع کرے گی، آپ سے ڈرے گی، آپ کی نیگیٹیوٹی کو سمجھے گی کہ آپ تو اتنی مطلب تکبر والی ہیں، آپ چال بازیاں چلنے والی ہیں اور اتنی غلاظت اگلنے والی ہیں، تو کیا امپریشن ہوگا. اور جتنا آپ نے اتنا جو تکبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ نے اپنی اگلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے تھوڑا سا آپ کو شرم سے پتہ نہیں کیا کر لینا چاہیے. لیکن آپ کو وہ ویڈیو جو ہے نا ڈیلیٹ کر دینی چاہیے کہ کل کو آپ کی کسی بہو کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ جو آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک تکبرانہ انداز میں، اور کسی کی رنگت کا اور کسی انسان کو صرف ایک کہ وہ پردے میں ہے تو آپ اس کی، اور غربت آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مذاق اڑا کے اور آپ اس کو اپنے جوتے کی دھول بول رہی ہیں. استغفر اللہ. مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ آپ کو اپنی سوچ پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنی باتوں پہ کوئی خوف نہیں آتا کہ آپ کے سامنے اللہ کہاں لا کے کھڑا کر دے تو کیا کریں گی آپ؟ کیسے بچیں گی آپ؟
پھر آپ کہتی ہیں کہ ریئیکشن ود مائی ولاگ، وہ بچی بیچاری اس کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا تھا تو میں اس کی خاطر بولنے آئی، ورنہ میں تو سلولی اپنا جو ہے چینل چلا رہی تھی اور پتہ نہیں کب میں ختم کر دوں چینل۔ آپ کا ضمیر ایکسپٹ کرے گا اتنی ساری نیگیٹیوٹی اور اتنی زیادہ مطلب فضول باتیں آپ جو اس پہ کر کے جائیں گی پبلک کے سامنے سوشل میڈیا پر، آپ اپنی شخصیت کا جو امپریشن کریٹ کر رہی ہیں، تو آپ کا ضمیر جس دن جاگے گا آپ تو روئیں گی بہت، مگر آپ کس چیز کو ڈھونڈ کر بتائیں گی کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے؟ آپ اس کی خاطر آپ اللہ کو کیوں نہیں ایک سید فیملی کی بیٹی ہو کے راضی کر رہی ہیں کہ آپ کو اللہ کی رضا سے ہی ادھر کامیابی مل سکتی ہے جہاں اور بہت لوگوں کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے؟ آپ ریئیکشن ود مائی ولاگ کو خوش کریں گی جو کہ اتنے سارے لوگوں کو ہراساں کرنے کی وجہ بنی ہوئی ہے اور بدتمیزی کی دکان بنی ہوئی ہے، اس کے تھمبنیلز شرمناک جو ہوتے ہیں، اس کے الفاظ جس طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بیچاری کہتی ہیں؟ اور وہ بیچارے جن کے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے ریئیکشن کے نام پہ اور جھوٹ باتیں لوگوں میں پھیلاتی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی۔ جتنے گناہ ہو رہے ہیں آپ سب کے مل جل کے، تو آپ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن آپ نے جو تکبر والے الفاظ استعمال کر کے مسلم لائف اسٹائل ولاگ کو جو اس وقت نشانہ بنایا ہے اپنے ریئیکشن میں، بہت ہی افسوس کا مقام ہے، مطلب بہت دل دکھا ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کے حوالے سے آج تک انڈیویجول کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، لیکن بنانا بنتی تھی کہ جو ہے ایسا مت کریں، اتنا تکبر نہ دکھائیں، کیونکہ تکبر بہت زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون غلط ہے، مسلم لائف اسٹائل ولاگ والی اپنے بچوں کے لیے غلط کر رہی ہیں یا آپ اپنے بچوں کے لیے غلط کر رہی ہیں؟ کون اپنی قبروں میں کیڑے ڈلوانے کا سامان پیدا کر رہا ہے؟ اور جس طرح کا تکبر آپ فارورڈ کر رہی ہیں اپنے جوان بیٹوں کی طرف بیٹھ کے، مطلب اتنی محتاط ہو جاتی ہے جب اس ایج میں، مجھے لگتا ہے بچے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کا میسج ان کو دے رہی ہیں کہ کل وہ یہی تمام چیزیں اپنی بیویوں کے ساتھ مل کے آپ پہ آزمائیں؟ کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے، انسان کے رویے کبھی کبھار دوسرے انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ تو ہم فرسٹ ڈے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کے مطلب تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، یا جو آپ نے اپنے کام کو لے کے جو بھی اسٹرگل کی یا کورسز کیے آپ نے اپنے لیے کیے نا، پھر بھی کیوں آپ اتنی سکسیسفل نہیں ہیں کہ آپ کو دنیا میں لوگ اس طرح پہچانتے نہیں ہیں؟ ایٹ لیسٹ لاہور میں تو آپ کا ایک نام ہونا چاہیے تھا، اب تک تو ہمیں آپ کا کوئی ایسا بوتیک نظر آ جانا چاہیے تھا، کوئی ایسا نام جو کہ ہر ایک کی زبان پر ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس لاہور میں ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے آؤٹ لیٹ نہیں رکھتی ہیں اور آن لائن کام کر رہے ہیں، یا اگر چھوٹے ان کی دکانیں بھی ہیں تو وہ وہاں پہ پہچانی جاتی ہیں۔ تو آپ کی کوئی ایسی پہچان ہے تو بتائیں آپ ادھر، تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریسز خریدیں۔ آپ یہ کون سا اپنے اندر کا جو ہے نیگیٹو ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپلور کر رہی ہیں اور اس کی پبلسٹی کر رہی ہیں؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس کام کو لے کے آپ نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کی، اپنے بچوں کو خود اپنے بلبوتے پہ پالا پوسا، تو آپ اس کو آپ ایکسپلور کریں اور ایک آپ کا بزنس آگے بڑھے؟ کن چکروں میں آپ لگ گئی ہیں؟ یہ نیگیٹو ریئیکشن اور عجیب گناہ کے چکروں میں لگ گئی ہیں؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو اس ٹولے کا حصہ بن کر؟ خیر بہرحال آپ نے اور اگر تکبر بھرے الفاظ اور جو بھی بولنا ہو آپ بولیں، ممکن ہے آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ خوش فہمی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے آپ سب کی زبانوں سے مطلب کہ نام نکلیں۔ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی زبانوں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا نام بھی نکلے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم اپنی زبان سے نا آپ لوگوں کے نام لیتے ہوئے بھی جو ہے نا عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ لوگوں سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، کیسے لوگوں سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ جو شخصیت کچھ اللہ نے اگر دیا ہوا ہے، جو لوگ چھپے ہوئے بھی تھے انہوں نے آ کے اپنے چہرے بھی دکھائے، اپنے سٹیٹس بتائے، سب کچھ مطلب کہ کچھ پردے میں نہیں رکھا۔ پردے میں اگر چیزیں ہیں بظاہر جو دیکھا جائے اگر، تو وہ صرف علیز مدر کی ہیں۔ ملکانی صاحبہ بھی اپنا سب کچھ اپنی زبان سے بتا کے گئی ہیں، اور اپنی چہرے سے لے کے ہر بات، اور ریئیکشن ود مائی ولاگ بھی چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی پر کیا آپ لوگ بولیں گے؟ پھر بیچارے ہیں سب، آپ سب بیچارے ہیں۔ تو میں تو کہوں گی کہ جو لوگ پوری ویڈیو اگر دیکھ لیں، جائیں سنیں، کیا آپ کے دل کو لگتی ہیں ان کی باتیں؟ کیا یہ ثواب کمانے والے کام کر رہی ہیں؟ کیا یہ اللہ کو راضی کرنے والے، لوگوں کو دکھ پہنچانے والے کام نہیں کر رہی؟ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ لیکن بس بہت بہت افسوس ہے مجھے کہ جو کچھ مسلم لائف اسٹائل ولاگ کے لیے ان سسٹر کے لیے انہوں نے بولا، ان کا دل دکھایا،
اور انہوں نے بہت دل حوصلہ رکھ کر جس طرح سے ویڈیو بنائی. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہر ایک کے لیے. اور بات تو وہی ہے کہ کوئی غربت میں رہ کر بھی جو ہے اپنے رب کا شکر گزار ہو, اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح غیب سے مدد کرتا ہے, کس طرح کامیابیاں دیتا ہے, تو یہ ہم سب جانتے ہیں. اور لگے رہیں ہم تو پھر بھی انڈائریکٹلی بہت ہدایت کی باتیں آپ سب کے لیے کرتے رہتے ہیں, مگر جس طرح آپ لوگ خاص طور پہ لے کے آپ بھی جو پلوشا جی کے پیچھے بھی جو پڑی ہوئی ہیں کمپٹیشن میں, ان کا تو کچھ نہیں جا رہا, ان کا کچھ نہیں جا رہا, ان کو تو اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کے پیار سے نواز رہا ہے, کامیابیوں سے نواز رہا ہے. تو دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ کس کا کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سب اپنا خیال رکھیے گا.